خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا ہے ابتدا میں سرنامہ کلام میں کہ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ اس اعتبار سے دو اہم چیزیں ہیں جس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پہلا ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی، اب غزوہ بدر کے حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن کریم نے اس واقعے کو کس انداز میں بیان کیا اور ہمارے لیے ایک تاریخ رقم کر دی کہ جب ہم اس واقعے کو پڑھیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم میں کئی مقامات پر غزوہ بدر کے بارے میں کلام ہوا، کہیں یوم الفرقان اس کو قرار دیا گیا، اور میں جو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 124 اس پر جو اللہ نے خاص بدر کا لفظ اس میں ذکر کیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اے مسلمانوں بدر میں مدد فرمائی، حالانکہ تم انتہائی کمزور تھے، اسلحے کے اعتبار سے بھی، قلت تعداد کے اعتبار سے بھی۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور شکر گزار ہو جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اے حبیب یاد کیجئے کہ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ اللہ اکبر۔ بلا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ہاں کیوں نہیں، اگر تم ان کفار کے سامنے ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور یہ کفار اچانک تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی کریم نے 3000 کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو اور ان کی تمنا خواہش کو اور بلند فرما کر 5000 کی بشارت دی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ فتح جو ہے جو غزوہ بدر میں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فقط تمہارے لیے خوشخبری بنایا، سبحان اللہ، خوشی کی صورت بنایا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے قلوب اس سے اطمینان پا جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ جو حکیم ہے اور غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ جو غزوہ بدر تھا اس کا تھوڑا سا بس پس منظر بھی عرض کر دوں تاکہ اسی پھر وہ کلام چلے گا کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد یہ طے نہیں ہوا تھا کہ مسلمان کفار کے جو وہاں سے گزر رہے ہیں ان کے مال و اموال مال غنیمت سمجھ کر، مال فیض سمجھ کر لے لیں گے۔ تو وہ جب پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو سفیان تمام عرب سید قریش کے سردار ہیں، مداربت کرتے تھے ابو سفیان، تو ان کا مال لے کر نکل رہے تھے، تو سرکار نے پھر صحابہ سے کہا کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان سے مال لیں گے۔ انہوں نے جاسوس چھوڑ دیا، ابو سفیان بہت زیرک آدمی تھے، ذہین تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں لوٹنے کے لیے، تو انہوں نے فوراً مکے کے اندر خبر دے دی کہ تمہارے اموال اگر بچانا چاہتے ہو تو پھر بھیج دو لشکر۔ وہاں سے لشکر چل پڑا، ان کو راستہ مل گیا، ساحلی راستے سے نکلے تو وہ پیچھے رہ گئے، تو اس نے پھر پیغام بھیجا کہ اب نہ آؤ، میں نکل چکا ہوں۔ لیکن ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں، ہم بدر پہ جائیں گے، وہاں گائیں گے، کھانے کھائیں گے، جشن منائیں گے اور ایک روب قائم کریں گے۔ اب یہ نہیں پتہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا کسی جگہ موت کا ارادہ فرما لے تو اس مقام پر اس کے لیے کام پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود چل کر اپنے موت کے مقام پر آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کہ وہاں پہنچ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے، اور یہ قرآن نے جا بجا بیان فرمایا کہ دو چیزیں رکھیں کہ بتاؤ قافلے کے پیچھے جانا ہے یا دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، اور سرکار کی خواہش تھی کہ صحابہ کہیں ہم نے دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ ہم قافلے کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ ہم تو اسلحہ لے کر نہیں آئے۔ اس کو سرکار نے ناپسند فرمایا، اللہ نے اس پر آیات بھی نازل فرمائی۔ پھر جو صحابہ کرام نے وہاں خطابات کیے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور پھر دیکھیں وہاں گئے اور یہ زبردست قسم کی فتح ہوئی۔ اور ایک بس یہاں پہ بات کہ جب آمنے سامنے ہو گئے نا تو نبی کریم کی حکمت دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اس کو ساز و سامان اسی کے لیے ہوگا۔ لوگوں نے سرداروں کو ٹارگٹ بنا لیا کہ سب سے زیادہ مال انہی کے پاس ہے، اور جنگ کا پاسا پلٹتا ہی اس وقت ہے کہ جب بڑے لوگ مارے جاتے ہیں تو پھر سب کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم نے ایسی جنگی تدبیر کی، سب سے پہلے سرداروں کو پکڑ پکڑ کے زمین پہ گرایا ہے، اور غزوہ بدر پھر ہمارے نام ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے ایک ایسی فتح جو
کفار کے منہ پہ تماچا ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے کفار و مشرکین سرداران قریش جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے اسی غزوہ بدر میں۔ بڑا عظیم مارکہ ہے، کبھی پڑھیں اس کو، بڑی زبردست اس کے اندر چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں دیگر کئی واقعات ہیں کہ جو ہمارے لیے جس میں سبق آموز واقعات ہیں اور غزوات بطور خاص، تو اس حوالے سے تمام تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کی جو اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں اللہ صاحب اس پہ کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے غزوہ بدر یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلا مارکہ اور یوم الفرقان اور حق باطل کا ایک بہت بڑا مارکہ، اور مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل اور کفار کئی گنا زیادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم اور کیسا فضل ہوا، جیسے کہ مفتی صاحب نے سورہ آل عمران کی روشنی کے اندر فرشتوں کے نزول کا ذکر کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ سورہ انفال کے اندر ذکر کیا کہ جس وقت مسلمانوں کا لشکر پہنچتا ہے بدر کے مقام پر، تو جو وہاں کی اچھی زمین تھی وہ کفار نے قبضہ کر لی اور مسلمانوں کے حصے کے اندر بالکل ریت والی ریتیلی زمین آئی۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی کے جتنے چشمے تھے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو ہر اعتبار سے دیکھیں انہوں نے مرکزی جگہوں کو قابو کر لیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر، فرمایا اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، فرمایا ایک تو تھکے ہوئے آئے تھے، ایک ان پر نیند اور اونگ کو سوار کر دیا، مسلط کر دیا۔ بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور ذرا سا بھی اگر اونگ آ جائے تو فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پانی نہیں تھا، اللہ نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے تم پاکی حاصل کرو۔ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے دلوں کو بھی مربوط فرما دے کہ رب کا کرم اتر رہا ہے اور تمہارے قدم بھی مضبوط ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ کرم فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے آواز آئی کہ کون کرے گا؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، فرمایا میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور کائنات فرماتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں شجاع ہوں، بہادر ہوں، لیکن میں نے اس دن دیکھا کہ ابو بکر جیسا بہادر کوئی بات نہیں۔ اور ہم دیکھ ہی رہے تھے اور ابو بکر نے رضی اللہ تو پہلے ہاتھ اٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عریش کے اندر رات بھر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہے کہ خدا یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ ذروں کے ساتھ دعا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی چادر مبارک گر پڑی، ربی انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے پکڑا، یا رسول اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، آپ اٹھیے۔ اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور ایک چکر لگایا بدر کے میدان کا، اور چھڑی سے فرمایا ہاذا مصرع فلان وہذا مصرع فلان، صبح یہاں عتبہ کا لاشا گرے گا، یہاں شیبہ کا گرے گا، یہاں ابو جہل اس امت کا فرعون ہذہ الامہ، اللہ اکبر، اس کا لاشا گرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں صبح اٹھے تو ایسا ہی ہوا جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور آخری بات کہوں گا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ کہنے لگے، انصاری صحابہ حضور نے بھیجے، کہنے لگے نہیں ہماری قوم کے بھیجو، قریش بھیجو ہمارے پلے کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حضور کے ام مبارک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نکالا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو نکالا۔ اور رئیس بھائی آخری جملہ یہ ہے کہ اس دن حضرت علی کی تلوار، سید الشہداء کی تلوار ایسے چل رہی تھی اور کفار کو ایسے کاٹ رہی تھی جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، فرمایا اگر تم صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے اندر لگ جاؤ، اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، رشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، لیکن ہم نکمے ہو گئے، نہ ہمارے پاس وہ تقوی رہا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رہی، نہ وہ صبر رہا۔ آج کہاں سے مدد آئی؟ فرمایا مدد آج بھی آ سکتی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، لیکن فرمایا اس اسلوب پر چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم۔ کیا کہنے عسکری اگر قوت دیکھیں، حربی قوت دیکھیں، افرادی قوت دیکھیں،
ان تمام چیزوں کا سامنے رکھ کر دیکھیں، لیکن توکل اللہ پر، اور اللہ نے توکل پر کامیابی، یہ جہاں پر اتنی مدد و نصرت جو آسمانی نظر آئی، اس کے ساتھ ساتھ اس غزوے میں، غزوہ بدر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی نظر آئے، جس کے حوالے سے پیش گوئی فرمائی آپ نے، اور دیگر معجزات. تو اس پر مزید کلام کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. غزوہ بدر پر بات ہو رہی ہے، اور اس غزوہ بدر میں مسلمانوں پر ہونے والے خصوصی انعامات کا اگر ہم ذکر کریں تو اس حوالے سے علامہ مفتی ابو محمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدان بدر وہ مارکہ ہے جو اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، اور میں اگر اپنی بات کا آغاز یوں کروں تو بالکل بات بجا ہوگی کہ میدان بدر ہمیں جو سب سے پہلا سبق دیتا ہے کہ ایمانیات میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی. کوالٹی میٹر کرتی، بے شک. ہاں، کوالٹی میٹر کی گئی ہے. اور میدان بدر میں بہت سارے انعامات کے ساتھ ساتھ بہت سارے سیرت کے پہلو ہیں، جہاں توکل علی اللہ کا سب سے بڑا سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے اور کیا مخاطب کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آج رات میں اپنے رب سے ایسے دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ سنے میرے رب کے علاوہ. اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ میرے خیمے میں رات کو کوئی نہ آئے. پتھر ہے، آپ نے پتھر پہ سجدہ کیا، اور رات کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو ساتھ ہی جبرائیل داخل ہوتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر اس کا منظر کشی جو بیان فرماتے ہیں وہ کتنی عجیب ہے. فرمایا میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں پتھر پر بکھری ہوئی ہیں، پگڑی آپ کی گر چکی ہے، نبوت سے نکلنے والے آنسوؤں سے وہ پتھر تر ہو چکا ہے. قریب ہو کر سنا تو حضور نے ایک ہی دعا مانگی. فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبۃ فی الارض. اے اللہ، یہ جو میں میدان بدر میں لے کر آیا ہوں یہ میری جمع پونجی ہے، میری 13 سال کی انویسٹمنٹ ہے. یا اللہ میں ان کی بقا کی دعا مانگتا ہوں. یہ حضور کی دعا بھی ہے، اور دعا بھی حضور کی قبول ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ کا خود ارادہ تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، میں نے تمہیں خود نکالا. جب خود نکالا اور وہ ڈٹ گئے، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے آج کی جو جنگی قانون، اصول، ضابطے ہیں، ان کو دیکھا جائے تو 6 تلواروں سے کیا جنگ لڑی جاتی ہے، 8 اونٹوں سے کیا جنگ لڑی جاتی ہے. مگر صحابہ اکرام جو حضور کے سچے جانثار تھے، حضور کے سچے عاشق تھے، فرمانبردار تابعدار تھے، ان کا انداز کیا تھا حضور کے ساتھ محبت کا کہ جب حضور صفے سیدھی فرمانے لگے تو صفے سیدھی کرتے کرتے ایک صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ انصاری ہے، ان پر جب حضور پہنچے تو آپ کی چھڑی ان کے ننگے پیٹ پہ لگی. آپ نے دیکھا کہ تن پہ کرتا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا عکاشہ آپ اس حالت میں میدان میں آ گئے کہ ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے اور تن پہ کرتا نہیں ہے، ایک دھوتی ہے اور پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ تلوار ہے یا نہیں ہے، کپڑے ہیں یا نہیں ہے، جوتے ہیں یا نہیں ہے، یہ دیکھنا تھا کہ بلانے والا کون ہے. اور اگر تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو اسی میدان کے اندر جب ابو جہل نے کہا کہ یہ جو میرے محمد بھتیجے یہ جو آپ نے آگے کھڑے کیے ہوئے، ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے، چونکہ انصار مدینہ یہ کہہ چکے تھے کہ حضور کا دفاع ہمارے ذمے ہے، تو پہلی صفوں میں غوط کھڑے ہو گئے اور پچھلی صفوں میں انہوں نے مہاجرین کو کھڑا کیا. تو جب یہ جملے سنے تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک یوں اشارہ فرمایا پلٹ کے، تو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ آقا کیا چاہتے ہیں. اب جو اگلی صفیں تھی وہ پیچھے چلے گئے، جو پچھلی صفوں میں تھے وہ آگے آ گئے. اتنے میں ایک اور بندہ جو لوہے کے لباس میں چھپا ہوا تھا اور اس نے آواز لگائی حل میں مبارزن، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو تمام صحابہ نے گردن موڑ کر حضور کی طرف دیکھا کہ حضور ہمیں اشارہ کریں تو ہم اس کے پاس پہنچ جائیں. مگر عجیب بات ہے کہ 17 سال کے ایک بچہ جس کا ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق شناختی کارڈ بھی نہیں بنتا، 16-17 سال کا بچہ یہ چلتے 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 حضور کے پاس پہنچتا ہے. حضور کا قد یہ معجزہ تھا کہ حضور جتنے مجمع میں بھی ہوتے لمبا دڑانگا قد نہیں تھا، لیکن حضور سب سے بلند نظر آتے، یہ آپ کا معجزہ تھا. اب وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر حضور کے کان میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو آنے والا میرا والد ہے، اس سے میں نمٹ لوں. کسی نے کہا یہ تو تمہارا والد ہے. آواز آئی، فرمایا جب سے یاری رسول اللہ سے جوڑی ہے تمام رشتے نالے نے مصطفیٰ پہ قربان کر دیے ہیں. تو آپ نے انعامات کی بات کی تو سب سے بڑا انعام یہاں اللہ کی رضا ہے کہ بدر میں آنے والوں سے اللہ سب سے راضی ہو گیا، بدر میں آنے والوں کی دعائیں قبول ہو گئیں. اور اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں منزلین کہیں مردفین فرما کر سورہ انفال میں فرمایا کبھی 1000 میں ان کے مقابلے میں 1000 کی تعداد بتائی، فرمایا اتنے فرشتے بھیجوں گا. پھر 3000 کا شوش آیا تو فرمایا 3000 بھیجوں گا. یعنی ان کے اطمینان قلب رکھا. پھر ان کو سکینہ نازل فرمایا کہ پہلے وہ پریشان تھے، ہلکی سی اونگ آئی
اٹھے تو دل اطمینان قلب سے بھرے ہوئے اللہ تھے. پھر وہ زمین جس زمین پر صحابہ اکرام تھے وہ انتہائی نرم رمل تھی، ریت تھی، تو وہاں پاؤں دھسے جا رہے تھے. اللہ جل شانہ نے ایک انعام یہ فرمایا کہ کیچڑ والی زمین میں ان کے لیے بارش کر دی، وہ کیچڑ میں آ گئے، اور صحابہ اکرام کے لیے زمین اللہ تعالیٰ نے سخت فرما دی. اور اس میں سب سے بڑا انعام یہ دیا کہ پہلی مرتبہ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال غنیمت دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس تک وہ مال غنیمت نہ پہنچا ہو، بیت المال نہ پہنچا ہو. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو میدان بدر میں آئے تھے آج کا مسلمان ان کا غلام بن جائے، سبحان اللہ. آج بھی بیڑے پار ہو جائیں. کیا کہنا ہے قبلہ مفتی صاحب، کیا فرمائیے گا کہ اصحاب بدر کے حوالے سے ان کی شان و عظمت پر میں چاہتا ہوں چند کلمات آپ کے. جی ہاں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل امین سرکار کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ غزوہ بدر والوں کو کیسا شمار کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا من افضل المسلمین، ہم تو مسلمانوں میں سب سے افضل جانتے ہیں. تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے تھے ملائکہ میں، ہم ان کو سب سے افضل جانتے ہیں. اللہ آپ اندازہ کریں، اترے تو اللہ کے حکم سے، ان کا اپنا قدرت و اختیار تو نہیں تھا، لیکن نسبت صحابہ، نسبت سرکار اس غزوہ بدر کی وجہ سے وہ بھی ملائکہ میں عزت پا گئے. اور اسی طرح دوسری ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فرما دیا کہ تم جو چاہے کرو، قد غفرت لہم، میں نے ان کی، غفرت لکم، میں نے تمہاری بخشش فرما دی. اللہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے دو مطالب ہیں، ایک اگر کوئی خطا ہو بھی گئی تو اللہ نے پہلے سے ہی معاف فرما دی، سبحان اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ان میں خطا پیدا ہی نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کو ایسا محفوظ کر دے گا. کیا؟ اور جب دو معانی کا احتمال ہو تو اکابرین کے لیے جو کمال والا پہلو رکھتا ہے وہ معنی حاصل کرنا چاہیے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے ایسا محفوظ کر دیا کہ اس کے بعد ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، آج کا الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں میں، 17 رمضان المبارک کی جو سحری ہے ہم نے اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی. میں چاہوں گا پیغام دیجیے گا آج کے حوالے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پیغام ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد اگرچہ قلیل تھی اور وہاں ایک لشکر جرار تھا کئی گنا زیادہ، اور اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ لوگوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بھائی لوگ جمع ہو گئے، بہت زیادہ ہیں. لیکن ہوا یہ کہ وہ ڈرنے کے بجائے قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان لشکر جرار کو دیکھ کر الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لیکن فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ صحابہ کرام کی جرت اور بہادری کا رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. جیسے ذکر کیا گیا بار بار کہ قلت و کثرت چھوٹی جماعت تھی، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ، مسبب الاسباب سے ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا. اس میں کامیابی کی دو ہی صورتیں، یا تو آپ دشمن کے مقابلے میں اسباب جمع کر لیں یا پھر مسبب الاسباب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. اللہ دشمن کے مقابلے میں اسباب جمع کرنے کا بھی قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ جیسے الحمدللہ تبارک و تعالی پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت ہے پوری اسلامی ممالک کے اندر، اور ابھی آپ نے دیکھا بنیان مرصوص کے اندر کہ رب تبارک و تعالی نے کیسی مدد فرمائی. ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بدر کی فضا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے تمام امت مسلمہ میں پاکستان کا اور اسلام کا پرچم بلند و بالا کیا. اور آج 17 رمضان ہے، بدر والوں کا صدقہ ہے، آج بھی بحمدللہ تبارک و تعالی تمام امت مصطفیٰ کے اندر پاکستان کو وہی خصوصیت حاصل ہے. سب کی نگاہیں اگر اٹھتی ہیں تو پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب تو ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی، اور علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، مفتی ابو محمد صاحب، بہت خوبصورت کلام فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اور غزوہ بدر کے حوالے سے بھی. ناظرین محترم، صرف یہ تاریخیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان تاریخی واقعات کو اپنی نیکسٹ جنریشن تک بھی پہنچائے. جو بچے ہیں ان کو جو دیگر قصے کہانیاں آپ سناتے ہیں اس سے بدرجہ بہتر یہ ہے کہ آپ تاریخ اسلام کی ان عظیم شخصیات کو
اور سلف صالحین کی ان عظیم خدمات کو یاد کریں، اور اس طرح کے غزوات جو یہ غزوہ جو ہے تو بڑا ایسا غزوہ ہے کہ جس نے ہمارے لیے بہت سارے پیغامات رکھے ہیں، تیقن کے حوالے سے، اللہ پر یقین کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے، اسلام پر جان دینے کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایمان کی اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو جائے اللہ کی مدد اور نصرت کے ذریعے۔ تو یہ سب چیزیں خود بھی ظاہر ہے آج کی تاریخ سب کو لے کر بیٹھیں، فیملی میں بتائیں کہ آج کون سا دن ہے اور کیا کیا آج کے واقعات ہیں، تاکہ بچے بھی ایجوکیٹ ہوں، ان میں بھی یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ ہاں واقعی ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کیسی عظیم الشان ہستیاں گزری ہیں اور کیسے عظیم الشان واقعات گزرے ہیں۔ برصورت اب ہم بڑھ رہے ہیں آگے، اور اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکرم مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آپ اپنے اپنے سوالات کو یکجا کر لیں اور فوری طور پر اس سیگمنٹ کا حصہ بنیے گا۔ میں ایک بار پھر شرکاء کی تشریف آوری کا بہت